بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حدیث پیش کی جاتی ہے علی صدرہ، الفاظ جس میں ہے وہ ہمارے پاس مقبول حدیث نہیں ہے. کچھ اہل حدیث حضرات جو ہے اس حدیث کو حجت پکڑتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے. کیوں؟ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ جو پونے میں رہتے ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں ہمارے ہندوستان کے لیے، تو وہ انشاءاللہ میں کہوں گا اللہ ان کی حفاظت کرے، آمین. دلائل کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی. جی ہاں، وہ کبھی کئی غلطی کر جاتے ہیں، کسی سے علمی غلطی ہو سکتی ہے. وہ ایک جگہ پر پیش کر دیے ابن خزیمہ کی حدیث علی صدرہ والے الفاظ، یعنی سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو لفظ ابن خزیمہ میں ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے. اور ہم حسن لغیرہ حدیث کو حجت نہیں پکڑتے. یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ. کچھ اہل حدیث لوگ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق جو ہے ان کے جو دلائل ہیں اس کے مطابق وہ حسن لغیرہ کو حجت پکڑتے ہیں، جیسا کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتاب کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ نے بھی ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا الفاظ ہے نا اس کو حجت پکڑے. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی ہے وہ ہمارے پاس ضعیف ہے. وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی لوگ اس ضعیف حدیث کو حسن کہتے ہوئے پیش کر رہے امت کے سامنے، اللہ ان لوگوں کو بھی صحیح دلیل دے، صحیح دلیل کا علم ان کو بھی ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ ابن خزیمہ کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث لوگوں کے سامنے نہ پیش کر سکے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم ناظرین، سیف وشی الدین حیدرآبادی صاحب انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے اس کو ضعیف کہا اور کہا کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے. پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز ادا کی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا. تو ان کا یہ کہنا کہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اس کی تحقیق الحمدللہ کرتے ہیں ہم کہ کیا واقعی میں یہ روایت ضعیف ہے. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امام ابن خزیمہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسی کے نیچے امام ابن خزیمہ نے کہا کہ یہ قابل اعتبار ہے. اور امام ابن خزیمہ نے ایک شرط بیان کی ہے، جس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں کچھ اصول بیان کیے، کچھ شرط بیان کی ہے، اسی طرح امام ابن خزیمہ ایک اصول بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں، یعنی امام ابن خزیمہ جو حدیثیں لا رہے ہیں کہ یہ حدیثوں کا جو مجموعہ ہے جو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سندوں کے ساتھ میں، مکمل سندوں کے ساتھ میں موجود ہے. اس میں کوئی بھی راوی مجہول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سند ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابن خزیمہ کے نزدیک یہ روایت معتبر ہے، صحیح ہے، اور امام ابن خزیمہ اس کو ضعیف کہنے سے بری ہے. اب اس کی سند کیا ہے؟ سند دیکھیں، ابو موسیٰ محمد بن مطحنہ کو یہ حدیث ملتی ہے معمل بن اسماعیل سے، اور ان کو حدیث ملتی ہے سفیان الثوری سے، اور ان کو عاصم ابن قلیب سے، اور ان کو حدیث ملتی ہے قلیب بن شہاب سے، اور ان کو حضرت وائل بن حجر سے. تو اس میں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، صرف وشی الدین حیدرآبادی صاحب کی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جتنے بھی احناف ہیں، حنفی حضرات، وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو راوی ہیں معمل بن اسماعیل وہ راوی ضعیف ہے. تو سفیان الثوری پر بھی بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ بہت کم لوگ، کیونکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ سفیان الثوری کی اس روایت میں آنا جو ہے ضعیف ہونے کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سفیان الثوری جو ہے مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کہنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے. تو یہ ادھورا اصول ہے. پورا اصول کیا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت بنا سما کی تصریح کے وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن
اکثر لوگ جانتے ہیں کہ سفیان ثوری کی یہ جو حدیث میں ہے اس کی جو ہے سما کی تصریح موجود ہے، لیکن فی الحال ہم معمل بن اسماعیل پہ بات کرتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل جو ہے اس کا پورا نام کیا ہے. دیکھیں، نام ابو عبداللہ معمل بن اسماعیل القارسی العدوی البصری، اور یہ جو ہے سیاہ ستہ کے مشہور راوی ہیں. امام بخاری نے جو ہے ان سے حدیث میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. امام بخاری نے 2700 نمبر پر. اگر یہ روایت ضعیف ہے تو امام بخاری نے ان کا ذکر کیا اور تو ضعیف کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ کیونکہ صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے عظیم کتاب مانی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ محدثین اس کو کیا واقعی میں ضعیف کہتے ہیں. ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں صدوق صدید فی سنہ، یہ جو ہے سچا ہے، صدوق ہے. صدید فی سنہ، سنت میں سخت ہے. قصیر الخطا یکتب حدیث، جو ہے غلطیاں بہت زیادہ کرتا ہے. یکتب حدیث، اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے. یہ بات امام ابو حاتم الرازی کہہ رہے ہیں ذرا و تعدیل میں. تو یہ کہنا کہ محدثین کے نزدیک راوی ضعیف ہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقریب التہذیب میں کہ یہ معمل کے بارے میں یہ سچے تھے لیکن حافظے میں کمزور. تو ہم یہ کہتے ہیں کسی انسان کا یا کسی راوی کا حافظے میں کمزور ہونا محدثین کے اصول کے مطابق وہ روایت ضعیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ راوی جو ہے پہلی بات سچا ہے، سنت کا پابند ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کا حافظہ کمزور ہے تو دوسری روایتوں کی بنیاد پر، جیسے مسند احمد، ابو داؤد، تو دوسری روایت کی بنیاد پر جو اس کا حافظہ کمزور ہے تو اس روایت کو تقویت پہنچتی ہے دوسری روایتوں کی بنیاد پر. دوسری روایت جو ہے اس کو تقویت پہنچاتی ہے اگر اس کا حافظہ کمزور ہے. تو یہ روایت ضعیف تب ہوتی جب امام یا محدثین اس پر یہ ذرا کرتے یہ سچا نہیں تھا، صدوق نہیں تھا، سنت کا پابند نہیں تھا. لیکن اس کی جو ہے محدثین خود کہہ رہے ہیں، وہ حاتم الرازی کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث جو ہے لکھی جا سکتی ہے. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لاتے ہیں جامع ترمذی کے اندر، حدیث نمبر 415. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی سند آپ دیکھیں، اس میں راوی معمل بن اسماعیل، یہ راوی اس کے اندر موجود ہے. باوجود اس کے امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی راوی معتبر ہے، یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی قوی ہے. تو ہم اور اسی طرح یہ راوی جو ہے ابن ماجہ، سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہے، سیاہ ستہ کے مشہور راوی میں ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ان پر ذرا کی ہے، حالانکہ امام بخاری کا ان پر ذرا کرنا کوئی ثابت نہیں ہے، وہ بے بنیادی باتیں ہیں. بلکہ امام بخاری جو ہے تاریخ الکبیر کے اندر جو ہے معمل بن اسماعیل کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور وہ جو ہے ان کے بارے میں آگے کہتے ہیں کہ یہ عمر بن خطاب کی نسل، یعنی ان کی آل، ان کی نسل میں سے خادم ہے، یعنی کوئی ذرا امام بخاری نے نہیں کی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ صرف کی بات ہے. اب بعض لوگ جو ہے امام البانی کا حوالہ دیتے ہیں، تو دیکھیں کہ معمل بن اسماعیل جو ہے وہ علامہ البانی کے آگے بھی مختلف رائے صحیح الحفظ ہے، لہٰذا اس راوی کی شواہد موجود ہے تو علامہ البانی کے آگے یہ راوی کیا ہے، معتبر ہے شواہد کی بنیاد پر. اور علامہ البانی کے علاوہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جو ہے یہ راوی ثقہ ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی راوی ثقہ ہے، اور اس جو ہے زوائد کی بنیاد پر ہم مسند احمد اور کی حدیثیں جو ہے لے سکتے ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بالکل بے بنیادی باتیں ہیں.